لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ سورۃ الاعلیٰ کی شروع کی آیتوں کے متعلق گزشتہ مجلس میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو پڑھا دیں گے، فلا تنسى آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ شروع دور میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی آیتوں کو لے کر، اس قرآن کریم کی صورتوں کو لے کر اترتے نازل ہوتے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس ڈر سے کہیں میں یہ آیت بھول نہ جاؤں، اس کو جلدی پڑھنے کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کوشش کرتے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تسلی فرمائی کہ آپ فکر نہ کیجیے، سنقرئک جو آپ پر وحی کو نازل کیا جا رہا ہے، جو قرآن کریم اتارا جا رہا ہے، جو صورتیں آسمان سے آپ پر اتاری جا رہی ہیں، جن آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آپ فکر نہ کیجیے، ہم اس کو آپ کو پڑھا دیں گے، آپ نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بھلانا چاہے، قرآن کریم میں بہت اس طرح کے واقعات آیتیں ملتی ہیں کہ اس آیت کا پہلا حکم کچھ اور تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم کو بدل دیا، پہلی آیت کو، پہلے حکم کو منسوخ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو ختم فرما دیا. تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ آپ کو تسلی دی جا رہی کہ آپ نہیں بھولیں گے، ہم آپ کو یاد کرا دیں گے. علماء کرام، ہمارے دیوبند کے علماء میں سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند کے شیخ الحدیث گزرے، شیخ العرب والعجم، اولاد انبیاء علیہ السلام، ہمارے نبی کی اولاد میں، حضرت علی کی اولاد میں سے وہ ہوتے ہیں. ان سے کسی نے کہا کہ میں قرآن کریم حفظ کرتا ہوں، لیکن قرآن کریم حفظ کرنے کے باوجود میں بھول جاتا ہوں. جیسے بہت سی مرتبہ بہت سی جگہ اس طرح کے معاملے کو پیش ہوتا ہے کہ ایک لڑکا حفظ کرنے کے لیے بیٹھا، مدرسے میں بیٹھا، کوشش بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، لیکن وہ یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے، یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا میں قرآن کریم حفظ کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے. تو آپ نے اسی صورت کے بارے میں فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد اور عصری کی نماز کے بعد روزانہ اس صورت کو پڑھا کرے. اور جب اس آیت کریمہ پر پڑھے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اس کو 7 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالی حافظہ تیز فرما دے گا، قرآن کریم کی حفظ کو آسان کر دے گا. بڑا اچھا نسخہ ہے ہمارے اکابرین کا، ہمارے بزرگان دین کا مجرب عمل قرآن کریم کا عمل ہے کہ صبح کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اس آیت کریمہ، اس سورت کو پڑھا جائے اور اس آیت کریمہ کو 7 مرتبہ پڑھا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ گناہ کی نحوست سے بھی کبھی کبھی بچہ قرآن کریم کی حفظ سے محروم ہو جاتا ہے. ماں باپ تو بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑی تمنائیں کرتے ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو جائے.
خود گھر میں ٹی وی موجود ہیں، وہاں قرآن کریم حفظ کر کے وہ آیا، مدرسے میں قرآن کریم کو پڑھ کر آیا، سنا کر آیا، جیسے گھر میں داخل ہوتا ہے سارے گھر والے ٹی وی کے سامنے بیٹھے، وہ بھی چاہا نہ چاہنے کے باوجود مجبوراً وہ بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے۔ جب رات دن گھر میں گناہ ہو رہے ہیں، اس کی نظریں غلط چیزوں کو دیکھ رہی ہے، اس کی چیزیں غلط چیزوں کو دیکھ بھی رہی ہے، غلط تصویروں کو دیکھ رہی ہے، قرآن کریم کو بھی دیکھ رہی ہے، تو اس کے دل و دماغ میں اللہ کا پاک کلام کیسے نقش ہو سکتا ہے؟ تو اس کی وجہ کہ یہ بھی ہے کہ بھئی گناہ سے یہ نحوست بھی قرآن کریم کے حفظ کے تکمیل سے یا عالمیت سے بچے کو دور کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ سوال کیا اپنے استاد سے کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، یاد نہیں ہوتا، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے۔ تو ان کے استاذ نے بتایا کہ نگاہ کی حفاظت کرنا سیکھ لو، اللہ تعالی حافظے کو تیز فرما دے گا۔ تو یہ آج کثرت سے جو گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں میں سب سے زیادہ نگاہوں کا غلط استعمال ہے، اور انسان کو اللہ تعالی نے جو صحت دی، طاقت دی، عقل دی، دماغ دیا ہے، اگر ان چیزوں کو ہم نے گناہ کے کاموں میں استعمال کیا، ہماری گناہ کی نحوست سے انسان کا عقل و دماغ بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان کی یادداشت بھی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے گناہ کی نحوست سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے علماء کرام کو دیکھا ہوگا، ہمارے اکابرین کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور نہیں تو ہماری چاروں طرف ہمارے اکابرین کی زندگی کو دیکھ لے کہ 80 سال کی عمر ہے، 75 سال کی عمر ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب کو دیکھ لیا جائے، حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب کو دیکھ لیا جائے، اور اسے بہت سا کابرین گزرے ہیں۔ قریب ہی میں مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ راندیر کے ہمارے گزرے فتاوی الرحیمیہ جنہوں نے لکھی ہوئی ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہر مفتی کے پاس ان کی فتاوی الرحیمیہ موجود ہوتی ہے۔ میں نے بھی ایک مرتبہ ان سے ملاقات کی، زیارت کی، بچپن تھا جب میرا حفظ کی تکمیل ہوئی، میں حافظ بنا تھا، تو ہمارے استاذ، میں تو چھوٹا تھا، تو ہمارے استاذ مجھے مفتی صاحب کے پاس لے گئے تھے ملاقات کے لیے۔ مفتی صاحب لیٹے ہوئے تھے، دعائیں بھی دی، ان کے بارے میں بھی سنا ہے کہ آخری وقت میں 100 سال سے زائد عمر ہو گئی تھی، لیکن افتاء میں، فتوے میں، مسائل میں ایسی مہارت کہ آخری وقت میں نگاہیں بھی کمزور ہے بلکہ ختم ہو گئی تھی، لیکن بستر پر بیٹھ کر بتاتے فلاں کتاب میں، فلاں جلد میں، فلاں صفحے میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ ہمارے اکابرین جو زندہ، ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، 70 سال، 75 سال، 80 سال کی عمر ہے، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، پوری دنیا کے اسفار کر رہے ہیں۔ ہم یہاں سے دہلی جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، دہلی سے سورت آتے ہیں تو ایک دن ہمیں آرام کرنا پڑتا ہے، وہ ایک دن انڈیا میں ہے تو دوسرے دن کسی ملک میں، پوری زندگیاں سفر کرتے ہیں، ان کے چہروں سے لگتا بھی نہیں یہ آج ہندوستان آئے اور 2 گھنٹہ عوام کے سامنے تقریریں کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اس عمر میں 70 سال میں، 75 سال کی عمر میں انسان بچپن جیسی حرکتیں کرنے والا بن جاتا ہے، لیکن آپ نے کسی عالم کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ بڑھاپے میں بچوں کی جیسی حرکت کرنے والا بن گیا ہو، اس کا دماغ معغوف ہو گیا ہو، اس کی عقل ختم ہو گئی ہو۔ یہ قرآن کی برکت ہے، علم کی برکت ہے، اللہ بڑھاپے میں اس کی عقل و دماغ کو بالکل صحیح سالم تر و تازہ رکھتا ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ کہ گناہ کی نحوست سے بھی انسان کی عقل، انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، تو ہم اس سے اپنی اولادوں کی حفاظت کریں تاکہ ہماری اولادوں کی عقل، ان کی دماغ ان کے تیز ہو، قرآن کریم کی حفظ ان کے لیے آسان ہو جائے۔ آگے فرما رہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، اللہ تعالیٰ ظاہر اور مخفی چیزوں کو جانتا ہے، جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، واللہ تو سینوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، بیت اللہ کے سامنے ہے، جو اپنی بیوی بچوں کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ دیا، وہاں چھوڑ کر جانے لگے، تھوڑی دور چلے گئے اور ایک دعا مانگی، اس دعا میں ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، تو ایسا میرا رب ہے،
تو ایسا میرا خالق، تو میرا ایسا مالک ہے، تو ایسا عالم الغیب ہے۔ انک تعلم ما نخفی وما نعلن، جن باتوں کو ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں کہ میرا یہ عمل میرے ماں باپ کو پتہ نہ چل جائے، میرا یہ عمل میرے گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے، میں اپنی بستی سے دور چلا گیا، اپنے شہر سے دور نکل گیا، اپنے علاقے سے کوسوں دور چلا گیا، میری کنٹری بھی بدل گئی، میرا ملک بھی بدل گیا، یہاں میری عیاشی کو کوئی دیکھنے والا نہیں، میں جہاں اپنے علاقے میں جاؤں گا وہی میری عزت باقی رہے گی، وہی لوگ مجھے سلام کرتے رہیں گے، میرے گھروں میں وہی محبتیں باقی رہے گی۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو ایسا عالم الغیب، ایسا عالم الغیب، جن باتوں کو، جن اعمال کو ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں تو اس کو بھی جاننے والا ہے، اور جن چیزوں کو ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں اللہ تو اس کو بھی جاننے والا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم آہستہ آہستہ بولو یا زور سے بولو، اللہ دونوں ہی باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے، بالکل آہستہ آہستہ بولے کہ کسی کو آواز نہ ہے، اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے، قرآن کریم نے اس باتوں کو بہت سے انداز میں، ایک جگہ نہیں، الگ الگ انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تمہاری خلوت کو بھی جانتا ہے، تمہاری جلوت کو بھی جانتا ہے، وہ دین کے کیے ہوئے اعمال کو بھی جاننے والا ہے، اور رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ چھپا کر رات کے اندھیرے میں جو کچھ تم اعمال کرتے ہو اللہ وہ بھی بخوبی جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنے آگے پیچھے دیکھتا ہے کہ میرا کوئی اپنا مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ جب شیطان اس کو بازار میں لے کر چلتا ہے، نظر جب جیسے اٹھتی ہے پہلے اپنے آس پاس میں دیکھتا ہے، کہیں مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے کہ میری نظر غلط استعمال ہو رہی ہے، لیکن ہماری نظریں آسمان کی طرف نہیں جاتی۔ آدمی کہیں پر جاتا ہے، کوئی حرکت کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہیں کیمرہ تو نہیں لگا ہوا ہے، اگر کیمرہ ہوتا ہے آدمی چوکنر بے کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی غلط حرکت نہیں کرنی، ورنہ کیمروں میں ریکارڈ ہو جائے گا، پوری دنیا میں ہماری ویڈیو وائرل ہو جائے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کیمرہ 24 گھنٹہ دن اور رات ہمارے ساتھ ہے، ہماری ہر حرکت وہ محفوظ کی جا رہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ زبان سے نکل رہے ہیں یہ کرامن کاتبین ہمارے نام اعمال میں اس کو نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا اللہ ہمارے پورے نام اعمال کو ہمارے سامنے لا کر رکھ دیں گے، یہ تیرے دین کے اعمال ہے، یہ تیرے رات کے کیے ہوئے اعمال ہے، یہ تیری جوانی کا دور ہے، یہ تیرے گھر میں رہنے والی زندگی ہے، یہ تیرے گھر کے باہر کا چہرہ ہے، تیری پوری زندگی تیرے سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ تو اس وقت بندہ کہے گا یا لیتنی لم اوتی کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اے کاش کہ میرا نام اعمال مجھے ملتا ہی نہیں، آج اس صورت میں میرا نام اعمال مجھے ملا۔ یا لیتنی لم اوتی کتابیہ، کاش کہ میرا نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، میرا حسابی کتاب ہی نہ ہوتا، اے کاش کہ موت ہی میرے معاملے کو ختم کر دیتی اور مجھے فنا کر دیتی تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ اللہ تعالیٰ کا دھیان ہمارے دل و دماغ میں پیدا کیا جائے، اپنی اولاد کے دلوں میں اس بات کو بٹھایا جائے، بیٹا جب بھی تو کوئی عمل کرے یہ نہ کہنا کہ میرے ماں باپ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا دھیان پیدا کرانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آگے فرما رہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ہم آسان دین کے لیے آپ کو آسان کر دیں گے۔ یسرا کے یہاں علماء کرام فرماتے آسان دین ہے، اور یہاں قرآن کریم کی تعبیر کو دیکھو مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ ہم دین کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، حالانکہ تعبیر یہ ہونی چاہیے تھی ہم دین کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، لیکن قرآن کریم کہتا ہم آپ کو دین کے لیے آسان کر دیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس تعبیر کی وجہ یہ ہے گویا آپ کی طبیعت ہی کو ہم اس طرح سے بنا دیں گے کہ آپ کی طبیعت ہی شریعت بن جائے گی، آپ کا مزاج ہی دین بن جائے گا، تو آپ کے لیے ہم دین کو آسان کر دیں گے۔ اور یسرا کہا گیا، دین کو بھی آسان کہا گیا۔
اس لیے ہمارے نبی نے حدیث میں فرمایا ان الدین یسرن، دین شریعت اسلام جو ہے یسرن بڑا آسان ہے۔ اس لیے ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہمارا دین تو اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ ایک نابینا سائیکل نہیں چلا سکتا، لیکن ایک نابینا شریعت پر چل سکتا ہے۔ ایک اندھا انسان سائیکل نہیں چلا سکتا، لیکن کوئی نابینا ہے شریعت پر چلنا چاہے شریعت پر چل سکتا ہے، دین پر چل سکتا ہے۔ بڑا آسان دین ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا کر رکھا ہے۔ شریعت کے علاوہ دوسرے مذاہبوں کا مطالعہ کرو، تب پتہ چلے گا دوسرے مذاہبوں میں کتنے مجاہدات ہیں، کتنی مشقتیں، کتنی تکلیفیں ہیں، اور ہمارے دین نے انسان کی فطرت کا پورا پورا خیال رکھا ہے۔ وہ مذہب، ایک مذہب وہ جین مذہب، ان کے مذہبی کو دیکھ لو، اپنے بدن پر کپڑے بھی نہیں پہنتے، صرف سفید چادروں کو پہنتے ہیں، سفید لباس پہنتے ہیں، پیروں میں چپل بھی نہیں، کھلے پیر چلتے جاتے کتنے کلومیٹر تک چلتے ہیں، کتنا مجاہدہ، کپڑے کے لباس کے اعتبار سے مجاہدہ، کھانے پینے کے اعتبار سے مجاہدہ، بہت سی چیزوں کو وہ نہیں کھاتے ہیں، پیروں میں نہ چپل پہنتے، کتنا مجاہدہ۔ اگر اتنا مجاہدہ ہم دین کے لیے کر لے تو جنت ہمارے لیے واجب ہو جائے۔ تو شریعت اتنا مجاہدہ ہم سے نہیں چاہتی ہے۔ شریعت تو کتنی آسان ہے، صرف سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے کا حکم دیتا ہے، اور اگر وہ بھی مریض ہے، مسافر ہے، تب بھی رخصت رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں قضا کر لیں۔ اگر مال ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے، مال ہے تو سال میں ایک مرتبہ صدقہ فطر نکالنا ہے، ایک مخصوص مقدار میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ایک تھوڑی سی مقدار میں صدقہ فطر کو سال میں ایک مرتبہ نکالنا ہے۔ صرف ایک نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ نے دین میں 5 مرتبہ رکھی، ورنہ جتنے احکامات شریعت کو دیکھ لیا جائے وہ سال میں ایک مرتبہ آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ شریعت نے صرف نماز رکھی ہے تاکہ وہ بھی اس لیے کہ میرے حبیب کی امت ہے، ہم سے پہلے کسی امت میں 5 نماز نہیں تھی، کسی امت کو 2 نماز، کسی کو 3، کسی کو 1، اس امت کو 5 نمازیں ملی، کیونکہ سب سے چہیتی امت ہے۔ جو اولادوں میں جو بیٹا بڑا چہیتا ہوتا ہے ماں باپ کا، تو ماں باپ یہی چاہتے کہ میرا بچہ میری نظروں کے سامنے رہے، اور ماں باپ اپنے بچے کو اپنی نظروں سے دور ہونا نہیں چاہتے، وہ کوشش یہی کرتے کہ میری نظروں کے سامنے ہمارا چھوٹا بچہ ہے، ہمارا پیارا بچہ ہے، وہ اپنی نظروں سے اجل ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ نے 5 نمازوں کو رکھ دیا کہ صبح کی رکھ دی، یہ بھی ہو سکتا تھا ایک ہی وقت میں صبح میں 5 نمازیں پڑھ لو، پورا دن اپنے کاروبار میں مشغول رہو، یا رات میں 5 نمازیں پڑھ لو، پورا دن کاروبار میں مشغول ہو، نہیں، صبح میں آئے، پھر ظہر میں بلایا تاکہ میرا حبیب کی امت ہے، میری چہیتی امت ہے، صبح میں بلایا، پھر ظہر میں بلایا، پھر عصر میں بلایا، پھر مغرب میں بلایا، پھر عشاء میں بلایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت، اس کی محبت کی نشانی ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا یہ دین بڑا آسان، الدین یسر، دین بڑا آسان ہے، بڑا سہل ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ انسان کو اتنا ہی احکام کا مکلف بناتا ہے جتنے انسان کی طبیعت میں، طاقت میں اس کو برداشت کرنے کی استطاعت ہوتی ہے۔ ایک بندہ کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو شریعت یہ نہیں کہتی ہے تو یہ کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھنی پڑے گی، نہیں، بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے، اشارے سے نہیں پڑھ سکتا لیٹے لیٹے پڑھ لے۔ کسی کے پاس مال نہیں ہے تو یہ نہیں کہا جاتا ہے تمہیں قرض لے کر بھی حج کرنے جانا پڑے گا، تمہیں قرض لے کے بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، تمہیں قرض لے کر بھی قربانی کرنا ہوگا۔ دوسرے مذہبوں کی طرح ہم پر واجب نہیں کہ سب کو کرنا ہی ہے۔ جیسے دوسرے مذہبوں میں جب کوئی حکم آیا، کوئی مسئلہ آیا، کوئی تہوار آیا تو سب کو کرنا ہی، چاہے غریب ہو یا امیر ہو۔ اللہ نے بڑے انسان کے مزاج کی رعایت کی ہے، جس میں جو صلاحیت، جو طاقت ہے اس کے مطابق اس کے احکام اس کو مکلف فرمایا۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، تو دین بڑا آسان ہے۔ اللہ فرما رہے ہم آسان دین کے لیے ہم آپ کو آسان کر دیں گے۔ جو ہمارے نبی کو یہ فکر تھی قرآن کریم جو آپ پر نازل ہوتا کہیں میں بھول نہ جاؤں، ہم اس کو آپ کے لیے پڑھنا بھی آسان کر دیں گے، اس کو یاد کرانا بھی آسان کر دیں گے، اور اس پر عمل کرنا بھی ہم آپ کو آسان کر دیں گے، اس کی تبلیغ بھی ہم آپ کو آسان کر دیں گے۔ مفسرین اس کے تفسیر میں یہ بات بیان فرماتے ہیں
اور آگے فرمایا فذکر ان نفعت الذکری، آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت فائدہ مند ہو۔ قرآن کریم فرما رہے فذکر، ہمارے نبی کو فرما رہے ہیں فذکر، آپ نصیحت کریے اگر نصیحت کرنا نفع بخش ہو۔ یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نصیحت، سوال شرط لگا دی گئی، اگر نصیحت فائدہ مند ہو تو نصیحت کیجیے۔ مفسرین نے الگ الگ اس کے جوابات بیان فرمائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں ایک جواب یہ نقل فرمایا، الگ الگ مفسرین نے اس کے جواب بیان کیے، اس میں سے ایک جواب یہ بیان فرمایا شاہ صاحب نے کہ یہاں پر ایک جملہ محذوف ہے اور اور پوری بات یہ ہے آپ نصیحت کیجئے، اگرچہ نصیحت لوگوں کو فائدہ مند ہو یا نہ ہو، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، آپ کا کام ہے اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، اللہ کے پیغامات کو، اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا، چاہے وہ لوگوں میں پھر فائدہ مند ہو یا نہ ہو۔ جیسے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اے نبی آپ کے ذمہ تبلیغ کرنا ہے، اللہ کے پیغامات کو پہنچانا ہے، آپ یہ چاہیں کہ لوگ ہدایت پر بھی تمام کے تمام ہدایت پر آ جائیں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے آپ چاہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ جس سے چاہتے اسے ہدایت دے دیتے۔ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، انبیاء علیہ السلام کے یہی فکر میں کہ اللہ کے احکامات کو ہم لوگوں تک پہنچا دیں، چاہے پھر اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو یا تھوڑا، وہ نہیں دیکھتے تھے کہ میری بات سے تو فائدہ تو ہو نہیں رہا ہے، لوگ ایمان تو قبول نہیں کر رہے، اب مجھے تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت، چلو چھوڑ دو کہ 10 سال ہو گئے، 15 سال مجھے اپنی بستی میں ہو گئے، مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں، کوئی جماعت میں نکلتی ہی نہیں، کوئی محنت ہی نہیں ہوتی، مسجد آباد ہی نہیں ہوتی، ان کو کتنا سمجھایا، کتنی محنت کی، اب چھوڑ دو، یہ جانے ان کا کام نہیں، ہمیں تو موت تک محنت کرنا ہے، اور اس کی تبلیغ سے ہماری ذات کو تو ضرور فائدہ ہوگا، اب لوگوں کو فائدہ ہو یا نہ ہو، ہدایت ملے یا نہ ملے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام اللہ کے پیغام کو موت تک لوگوں تک پہنچانا۔ نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے، قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال تک اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جگہ سورہ نوح مستقل ان کے نام پہ ایک سورت ہے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ نوح علیہ السلام فرماتے اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دین میں بھی دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات میں بھی گیا، دین میں بھی گیا، اور میں نے علی الاعلان بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور میں نے پرسنلی طور پر بھی لوگوں سے ملاقات کی، اور اللہ تعالیٰ تیری طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے نوح علیہ السلام، 950 سال تک، کتنا لمبا وقفہ ہوا۔ اور ایک روایت کے مطابق صرف 40 افراد ایمان لے کر آئے، 40 افراد، 950 سال کی محنت کا نتیجہ صرف 40 افراد ایمان لے کر آئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے، اتنی لمبی زندگی محنت کرنے کے بعد صرف 40 افراد ایمان لے کر آئے، لیکن وہ نبی ہیں، اپنے کام کو لگے رہے، اپنے کام میں لگے رہے۔ ہم نتائج کی طرف نہ جائے، کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا، کسی کو ہدایت نہیں ملی، کام کے کچھ فائدے نظر نہیں آ رہے، یہ فائدے ہمیں آخر یہاں پر چاہے نظر نہ آئے، لیکن اپنی زندگی کے اعتبار سے آخرت میں ضرور ہمیں نظر آئیں گے۔ تو ہمارا نبیوں کا کام اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور نبیوں کی دعوتی فکر ہر وقت ان کے ساتھ لگی رہتی۔ نبیوں کی صفتوں میں سے، ان کی طبیعتوں میں ایک بات یہ بھی تھی، جہاں کہیں انہیں موقع مل گیا فوری طور پر اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچا دیتے۔ علماء کرام فرماتے کہ داعی کی صفت یہ بھی ہونی چاہیے، ایک داعی کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہو، وہ جہاں کہیں بھی جائے، جس جگہ بھی جائے، چاہے بازار میں جائے، جس حیثیت سے کسی سے ملاقات ہو،
10 بات کرے، 10 بات میں سے ایک بات دین کی بھی سامنے والوں کو پہنچا دے۔ یہ نبیوں کی صفاتوں میں سے ایک صفت داعی کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم اس کو بیان فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ بہت لمبا واقعہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں جانا پڑا۔ وہاں پر دوسرے 2 لوگ بادشاہ کے بالکل خاص تھے، بادشاہ کو کھانا کھلانے والے، کھانا بنانے والے، بادشاہ کو شراب پلانے والا۔ یہ 2 شخص بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان لوگوں نے دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک لمبا واقعہ مختصر بیان کر کے آگے چلوں۔ دونوں نے خواب دیکھا۔ یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو محسن سمجھتے ہیں، بڑا نیک سمجھتے ہیں۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر، آپ کا حلیہ دیکھ کر ہم آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہ خواب دیکھا، اب ہمارے خواب کی نبئنا بتأویلی، اب ہمارے خواب کی تعبیر بتلائیے۔ 2 شخص آئے خواب کی تعبیر پوچھنے۔ ہمارا مزاج کیا، اگر کوئی آئے ہم اس کو خواب کی تعبیر بتلا دیں، کوئی بات پوچھنے ہم اس کو بات کا جواب دے دیں۔ یہ نبیوں کی صفت دیکھو، ان کے اندر تبلیغ کی صفت کتنی حد تک پائی جاتی تھی۔ انہیں خواب کی تعبیر نہیں بتلائی، پہلے ان کو اطمینان دلایا جس شخص کے پاس تم آئے ہو وہ شخص صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ اور اس کے اطمینان کے لیے ان لوگوں نے، یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ آج رات میں جیل میں ہے، جیل میں آج رات میں کیا کھانا ملے گا، آئندہ کل کیا کھانا ملے گا، کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں تمہیں کھانے میں یہ دیا جائے گا جو عام طور پر عادت کے خلاف تھا۔ وہ سب جیل میں ہی ہے، لیکن کھانا دیکھا تو ان کو اور یقین ہو گیا یہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا بڑا نیک بندہ ہے، اس سے کیسے پتہ چل گیا۔ پھر وہ دونوں آئے، عقیدت ہو گئی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے قرآن کریم کہتا ہے ان کے سامنے توحید کو بیان کیا، اللہ کی طرف ان کو بلایا، ان کو تبلیغ کی، پھر ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ تو انبیاء علیہ السلام کی صفتوں میں سے، عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی ہے، جہاں موقع مل گیا فوری طور پر اللہ کے احکام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتے تھے۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ سَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، اے نبی آپ نصیحت کیجئے، اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچاتے رہیے، چاہے وہ فائدہ مند ہو یا نہ ہو، آپ کا کام لوگوں کو اللہ کے احکام کو پہنچانا۔ آگے فرمائے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جب آپ اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو نصیحت کون قبول کرے گا؟ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کی زندگی میں تقوی طہارت ہوگا، یہ بندے کے سامنے یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی جائے گی، قرآن کریم کے احکامات کو بیان کیا جائے گا، شریعت کو بیان کیا جائے گا، اس کی زندگی جھک جائے گی، اس کی گناہ سے اس کی زندگی ہٹ جائے گی، اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ نصیحت کو، قرآن کریم کی نصیحت کو قبول کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدبخت ہوگا اس کے سامنے نصیحتوں کو بیان کیا جائے گا، قرآن کریم کی، احادیث کی، شریعت کی نصیحت کو، لیکن بدبخت ہے، دل میں خوف نہیں ہے، گناہ کی نحوست سے دل بالکل سیاہ ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں، ایسا بدبخت انسان ہٹ جائے گا، نصیحتوں کو قبول نہیں کرے گا، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ ایسا بدبخت ہوگا۔ قرآن کریم اس کے سامنے پڑھا گیا، نصیحت اس کے سامنے کی گئی، لیکن اس نے عمل نہیں کیا، ایسے شخص کو نار الکبریٰ، بڑی آگ میں داخل کیا جائے گا، بڑی آگ میں، نار الکبریٰ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نار الکبریٰ بڑی آگ جہنم کی ہے، اور نار صغریٰ جو ہے چھوٹی آگ، یہ جہنم کی آگ ہے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کی آگ انسان ان کو برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنم کی آگ وہ بھی قرآن کریم میں نار الکبریٰ بڑی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا، تو جہنم کا عذاب کیسے ہوگا؟ دنیا میں انسان آگ میں جاتا ہے، وہ آگ انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، انسان مر جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، کوئی کہے کہ بھئی ٹھیک ہے آگ میں ہمیں ڈالا جائے گا، ایک ہی مرتبہ آگ جلائے گی، وہاں بھی مر جائیں گے، مسئلہ ختم، یہاں اپنی مرضی میں زندگی جو آئے وہ گزارتے چلے جائے۔
قرآن کریم کی تو دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہوگی کہ تمہیں ہلاک کر دے گی، تمہیں موت دے گی. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. اس آگ میں انسان نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. یعنی نہ مرے گا مطلب یعنی اس کو موت نہیں آئے گی، اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا، آگ میں جلتا رہے گا، اس کے جسم کی کھال ختم ہوگی، پھر سے دوسری بار جلد بن جائے گی، وہ آگ میں جلتا رہے گا، عذاب مبتلا رہے گا، اس پر موت طاری نہیں ہوگی. اور قرآن کریم کہتا ہے ولا یحیا، نہ اس میں موت واقع ہوگی نہ وہ زندگی گزارے گا. موت تو نہیں واقع ہوگی، زندہ بھی نہیں رہے گا کہ کیا مطلب؟ ایک انسان ہے جب دنیا میں بھی کسی تکلیف میں، پریشانی میں، بیماری میں زندگی گزارتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے ایسی زندگی تو گویا ایسے ہی میں مرا ہوا ہو. جب آدمی وہاں پر عذاب میں ہے، تکلیف میں، پریشانی میں زندگی گزار رہے گا تو اس کا جینا بھی مرنے کی طرح ہوگا، اس کا جینا مرنا دونوں ہی برابر ہوگا. تو گویا نہ اس کی زندگی اپنی مرضی سے وہ اچھی طرح سے گزار رہا ہے، نہ وہ اس پر موت طاری ہوگی. اللہ اس قرآن کریم میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں اللہ نے زندگی دی ہے، اپنے قیمتی لمحات کو دیا ہے. جنت بھی تمہارے سامنے ہے، جہنم بھی تمہارے سامنے ہے، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، تمہیں اللہ کا مطیع و فرما بردار بن کے جنت میں داخل ہونا ہے یا اپنی من چاہی زندگی گزار کر تمہیں جہنم کا اپنا ٹھکانہ بنانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.